وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خاموشی عبادت ہے اور باعث ثواب ہے، اور عام حالات میں کم بولنا اور اکثر خاموش رہنا مستحب ہوتا ہے. بعض حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ اس میں خاموش رہنا فرض عین ہو جاتا ہے. جب کبھی دین کی بات ہو رہی ہو اور کسی کے بولنے کی وجہ سے دوسروں کی اس سننے میں خلل واقع ہو رہا ہو تو اس وقت خاموش ہو جانا فرض عین ہوتا ہے. تو خواتین سے گزارش ہے کہ اس وقت بالکل خاموشی اختیار کر لیں. مختصر وقت کے لیے دین کی بات ہوگی، آپ توجہ سے دین کی بات سنیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ضرور بھی ضرور فائدہ پہنچائیں گے، وہ محروم نہیں فرمائیں گے. یاد رکھیں، ایک خاتون کے بولنے کی وجہ سے کئی ساری خواتین کا سننا یہ مختل ہو جاتا ہے. کئی ساری خواتین ادھر متوجہ ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک کی غلطی نہیں ہوتی، ایک کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ کئیوں کا نقصان ہوتا ہے. ہر خاتون، ہر طالبہ، ہر مسلمان بہن اور بیٹی اپنے اوپر لازم کر لے، انہوں نے بیان کے آخر تک بلکہ دعا تک مکمل یکسوئی کے ساتھ بات کو سننا ہے اور مکمل خاموشی اختیار کرنی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے انسان کو مرد اور عورت دو صنفوں میں تقسیم فرمایا. اس روئی زمین کے اوپر مرد کی اپنی اہمیت ہے جبکہ عورت کی اپنی اہمیت ہے. مرد کی اپنی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اور عورت کی اپنی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، اور جب تک یہ دونوں طبقات اور دونوں اصناف اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی سر انجام دیتے رہیں اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں میں اور ایک دوسرے کے کاموں میں دخیل نہ ہوں، تب تک تو یہ نظام ٹھیک طرح چلتا رہے گا. لیکن اگر مردوں نے عورتوں والے کام کرنے شروع کر دیے، عورتوں نے مردوں کے کام میں اپنے ہاتھ ڈالنے شروع کر دیے، تو یقین کرنا چاہیے کہ پروردگار ذوالجلال اس کائنات کے نظام کو تہ و بالا کر کے رکھ دے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری روئی زمین کے اوپر جو بڑا فساد برپا ہو چکا ہے، اس کے اندر کئی سارے اسباب ہیں. ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ عورت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت ہونے کے باوجود بھی مردوں کے کام میں ہاتھ ڈالے، اور مردوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مرد ہونے کے باوجود بھی عورتوں کی طرح وضاقتہ اختیار کرنا، ان کی طرح بننے کی کوشش کرنا اور ان کی طرح تصنعاً بننا، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے. اس لیے روئی زمین کے اوپر ہمیں فساد نظر آتا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کا تعین فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے
کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ذمے کام لگائے. حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ گھر کی چار دیواری کے اندر جو بھی کام ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، خواہ وہ کھانا پکانا ہے، خواہ وہ کپڑے دھونے ہیں، خواہ وہ چکی پیسنی ہے، خواہ وہ کنویں سے پانی نکالنا ہے، اور گھر کے باہر کے کام کاج یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دیتے رہیں گے. لہذا یہ ایک بہت خوبصورت تقسیم تھی، ذمہ داریوں کی ایک بہت اچھی تقسیم تھی. مرد اور عورت کی فطرت کے عین مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں کو تقسیم فرمایا تھا. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہمارا گھریلو نظام بھی ٹھیک چلتا رہا، باہر کا معاشرہ بھی خرابیوں سے محفوظ رہا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فطری اور طبعی تقسیم کو چھوڑ کے ہم نے اور تقسیمات شروع کر دی تو ہمارا گھریلو نظام بھی برباد ہو گیا، ہمارا معاشرہ بھی خرابی کے دلدل میں پھنس گیا. معزز خواتین، ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے نبی نے عورتوں کی ذمے یہ کام لگایا ہے کہ تم لوگوں نے گھر کے اندر رہنا ہے، گھر کے اندر کے کام کاج سنبھالنے ہیں. اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں کے اندر سکون پالو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. جو معاشرہ نام نہاد ترقی کی طرف بڑھتا گیا، مردوں نے عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا اور فریب دھوکہ یہ دیا کہ اس طرح عورتوں کی ترقی ہو جائے گی. ترقی کے نعرے پہ عورتوں کو بے وقوف بنا کے گھروں سے باہر نکالا گیا، حالانکہ بیچاریوں کی ترقی کیا ہونی تھی وہ مزید ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئیں. یاد رکھیں، عورت کی عزت، عورت کی ترقی، عورت کا سکون اس میں ہے کہ وہ شریعت کی تقسیم کے مطابق گھر کے اندر ٹھہرے. اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کا سکون بھی محفوظ ہے، اس کی اولاد بھی محفوظ ہوتی ہے. لیکن جب عورت نے غیر مردوں کے کہنے پہ گھر کی چار دیواری کو چھوڑا اور مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ باہر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تو جو عزت اور جو مقام شریعت مطہرہ نے عطا فرمایا تھا وہ مقام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی اور بھی کچھ نہیں ملا. اب سنیں کہ مردوں نے جب عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا تو یہ دوہرا کھیل کھیلا، دوہرا نقصان پہنچایا. اس میں ایک چالاکی تو مردوں نے یہ کی کہ عورت کی جو معاشی کفالت کی ذمہ داری مردوں کے اوپر تھی انہوں نے یہ بوجھ اپنے کندھوں سے اتارا، عورتوں کے اس نازک کندھے کے اوپر پھینک دیا. لہذا آج کا مرد یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار تو نہیں ہوں، میری بیوی خود جائے اور کمائے. باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی بالغہ ہو چکی ہے تو لہذا وہ اپنے آپ کی خود ذمہ دار ہے، جو جیسے کیسی بھی ہو اپنی ضروریات خود پوری کرے. بھائی کہتا ہے کہ میں نے کیا بہن کا ذمہ لیا ہوا ہے، بہن کو چاہیے کہ خود گھر سے باہر نکلے، ملازمت کرے، مزدوری کرے، فیکٹری میں سامان اٹھائے، ٹرکوں کو لوڈ کرتی رہے، جو کچھ چاہے وہ کرتی رہے، وہ اس کی کفالت میری ذمہ نہیں ہے. تو مردوں نے جو عورتوں کو گھر سے باہر نکالا تو ایک چالاکی تو یہ کی کہ عورت کی معاشی کفالت کا بوجھ اپنے کندھے سے اتارا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت آزاد ہے، عورت کو ترقی مل گئی ہے، لہذا عورت بیچاری باہر جاتی ہے، 8 گھنٹے دفتر میں کام کرتی ہے، پھر گھر آتی ہے تو گھر کے کام کاج بھی اسی کے ذمہ، بچوں کا پالنا، بچوں کا پیدا کرنا، بچوں کو دودھ پلانا یہ بھی اسی کے ذمہ ہے. عورت بیچاری کے نازک کندھوں پہ دوہرا بوجھ آ گیا. اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ سب کچھ عورت کے ساتھ ہوا، اب بھی عورت کو احساس نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا، ہمارے ساتھ تو فریب کیا گیا، ہمیں تو ویسے گھر سے نکالا گیا، ہمیں باہر ملا تو کچھ بھی نہیں. لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مرد گرمی اور سردی میں صبح صبح گھر سے نکل کے دفتر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بازار پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کھیت میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں عورتیں بیچاریاں بھی گھر سے اس وقت نکل رہی ہوتی. یہ نازک بدن، یہ نازک وجود، یہ صنف نازک
نہ گرمی سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ زیادہ مشقت والا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے حضرت، میری پیر مرشد حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یورپ میں دیکھا ہے کہ فیکٹریوں کے اندر جہاں مرد حضرات 50-50 کلو کے گٹو اٹھا کے اوپر دوسری چھت پہ سیڑھیوں پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ عورتیں بھی یہی 40-50 کلو کے گٹو اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹرک اور 20 ویلر گاڑیاں مرد ہائی ویز پہ چلا رہے ہوتے ہیں، وہاں عورتیں بھی ہمیں انہی گاڑیوں کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ڈرائیونگ پورا دن ڈرائیونگ کرتی ہیں، شام کو جب تھکاوٹ ہو جاتی ہے ہائی وے کے کنارے پہ کسی ہوٹل سے چارپائی کرائے پہ لے لیتی ہے اور وہیں چارپائی ڈال کے وہ سو رہی ہوتی ہے۔ یہ ان مشرقی خاتون کا مقام اور مرتبہ ہے جو اس کو دھوکے کے ساتھ گھر سے باہر نکالا گیا۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، شریعت مطہرہ نے جو مسلمان خاتون کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، دنیا کی کسی قوم نے وہ مقام نہیں دیا، دنیا کی کسی معاشرے نے وہ مقام نہیں دیا۔ اور میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ان گناہگار آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا یورپ میں کہ جب سنگ دل باپ اپنی بیٹی کا سامان گھر سے نکال کے گلی میں پھینک رہا ہے، کسی نے پوچھا کیوں باہر پھینکتے ہو؟ تو باپ کہنے لگا 3 مہینے ہو گئے میری بیٹی نے میرے گھر کے کمرے کا کرایہ مجھے ادا نہیں کیا۔ تو سنگ دل باپ اپنی بیٹی کا سامان اس لیے گھر سے باہر نکال رہا ہے کہ بیٹی نے 3 مہینے سے باپ کو کمرے کا کرایہ نہیں دیا۔ اور میاں بیوی تو نام کی میاں بیوی ہوتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ اگر خاوند کے پاس سگریٹ نہیں تو بیوی سے سگریٹ مانگتے تو قرض دیتی ہے، بیوی کے پاس سگریٹ نہیں تو خاوند سے مانگتی ہے تو وہ قرض دیتا ہے۔ یعنی اتنے لا تعلق ہو گئے ہیں یہ مرد اپنی بیویوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشی طور پہ وہ اپنے آپ کی ذمہ دار ہیں، ہم اپنے آپ کی ذمہ دار ہیں۔ یہ ان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا۔ اور دوسرا جو نقصان پہنچایا گیا اس دل فریب نعرے کے ذریعے سے وہ یہ کہ مردوں کو اپنے گھروں کے اندر بیویاں تو میسر ہیں، لیکن مرد کی ہوسناک طبیعت ایک بیوی کے اوپر قانع نہیں رہتی، لہذا مرد یہ چاہتا ہے کہ میں روزانہ نئے نئے مزے لیتا رہوں، آج ادھر کے مزے تو کل ادھر کے مزے تو پرسوں ادھر کے مزے، روز وہ نئے مزے لینے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اگر عورتیں گھروں کے اندر رہیں تو پھر تو ہمیں صرف اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے پہ اکتفا کرنا پڑے گا، کیوں نہ عورتوں کو باہر نکالا جائے۔ لہٰذا انہوں نے دھوکے کے ساتھ عورتوں کو باہر نکالا، فریب کا نعرہ دیکھے کہ تمہاری ترقی ہوگی، حالانکہ باہر نکال کے انہوں نے اپنی عورتوں کو، دوسروں کی بیویوں کو، بیٹیوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ لہٰذا تھانوں کے اندر اگر پولیس میں عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، دفتروں کے اندر لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، یا مختلف شعبوں کے اندر، ان بیچاریوں کے لیے عزت بچانی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جب بڑے افسر ہوتے ہیں وہ ان کی عزت کے ڈاکو بنے ہوتے ہیں، نہ انکار کر سکتی ہیں نہ اقرار کر سکتی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں ماں، بہنوں، بیٹیوں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ شاید آپ کو تو کوئی نہیں بتاتا ہوگا، لوگ پیروں کو بتاتے رہتے ہیں۔ پیروں کو لوگ فون کر کے یہ عورتیں اپنے دردناک کارگزاریاں سناتے رہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ دفتر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ اپنے فیکٹریوں کے اندر، اپنے تھانوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو مردوں نے ایک طرف تو اپنے کندھوں سے معاشی کفالت کا بوجھ اتار کے عورتوں کے کندھوں پہ ڈالا، دوسری طرف اپنی حریص طبیعت کو تسکین پہنچانے کے لیے عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا اور جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ لہذا جہاں پرانے زمانے میں پورے سال میں عورتوں کی آبروریزی کی اتنے واقعات نہیں ہوتے تھے جو کہ آج کل ایک ہفتے میں ہو جاتے ہیں، اور یہ آئے روز یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو جنسی بدسلوکی ہوتی رہتی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا آنکھیں کھولیں، کتنے افسوس کی بات ہے، یہ عورت بیچاری کتنی کم عقل واقع ہو جاتی ہے،
ابھی تک اس کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عورت بیچاری کو اتنا سستا کر دیا. آج چائے کا ایک کپ پینا کسی ہوٹل پہ یہ آسان ہے، اور ننگی عورت کی طرف دیکھنا یہ چائے کا ایک کپ پینا مشکل ہو رہا ہے، لیکن ننگی عورت کے جسم کے تماشے دیکھنا یہ آج آسان ہو چکا ہے، بلکہ بالکل فری میں ہو چکا ہے. بس میں لوگ سفر کرتے ہیں، وہاں انہی بہنوں کے جسموں کے تماشے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. ہم ایئرپورٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہی بہنوں کو تماشا بنایا گیا ہوتا ہے. ہم ہوٹل پہ جاتے ہیں، وہاں ان کے تھرکتے جسموں کو دیکھ دیکھ کے لوگ اپنے آپ کو تسکین پہنچا رہے ہوتے ہیں. کیا مسلمان بہن اتنی سستی ہے؟ کیا یہ بیٹی اتنی کم قیمت بن گئی ہے؟ 1 روپیہ نہیں، بالکل مفت میں اس کے جسم سے لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماچس کا ایک ڈبیا 1 روپے میں بکتا ہے. 1 روپے کا ڈبیا بیچنے کے لیے عورت کی تصویر استعمال ہوتی ہے. 5 روپے کا بسکٹ کا چھوٹا پیکٹ بیچنے کے لیے عورت کی تصویر استعمال ہوتی ہے. صرف کا ایک چھوٹا سا ساشا بیچنے کے لیے عورت کی تصویر استعمال ہوتی ہے. 2 روپے شیمپو کا ایک چھوٹا سا ساشا ہوتا ہے، اس کو بھی بیچنے کے لیے عورت کی تصویر استعمال کرتے ہیں. اور پھر بھی عورت خوش ہے، ہماری ترقی ہو رہی ہے. افسوس ہے اس بہن کے اوپر جس کے ساتھ یہ بدسلوکی ہو رہی ہے، اور پھر بھی وہ کہتی ہے کہ اسلام نے تو عورتوں کو گھر کے اندر پابند کر کے ظلم کیا ہوا ہے. مقام تو مغربی معاشرے نے عورت کو دیا ہے، عزت تو مغربی معاشرے نے عورت کو دی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مغربی معاشرے نے عورت کو ذلیل کر کے رکھ دیا. پروردگار ذوالجلال نے جو عورتوں کو حکم دیا ہے وقرن فی بیوتکن، گھروں کے اندر ٹھہر جاؤ، بہت پیارا اصول ہے، بہت صاف شفاف اصول ہے. مسلمان بہن جو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتی ہے اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے. باہر موسم ٹھیک ہے یا خراب ہے، گرمی پڑ رہی ہے یا سردی پڑ رہی ہے، آندھی چل رہی ہے یا اندھیری ہے، روشنی ہے یا اندھیرا ہے، دن ہے یا رات ہے، اس کو اس کی کوئی غرض نہیں ہے. اپنی ضروریات کے بارے میں خاوند کو چٹ پکڑانی ہوتی ہے. خاوند کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرے، اس کو قریب جانا پڑے یا دور جانا پڑے. وہ دکاندار سے قرض لیتا ہے یا نقد پیسوں سے سودا کرتا ہے، اس نے بیوی کو شام کو سبزی پہنچانی ہوتی ہے، مسالہ پہنچانا ہوتا ہے، گوشت پہنچانا ہوتا ہے، فروٹ پہنچانے ہوتے ہیں. تو مقام تو شریعت نے دیا ہے، مغربی معاشرے نے تو عورت کو کھلونا بنا دیا ہے. معزز خواتین، ماں، بہنوں، بیٹیوں، شریعت مطہرہ کے اس اصول کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں، گھروں سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. اور اگر بتقاضائے بشریت کبھی نکلنا بھی پڑ جائے اور بامر مجبوری کبھی نکلنا بھی پڑ جائے تو اس وقت بھی شریعت کی کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں نکلنا چاہیے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک حج کیا تھا، اسی حج سے پہلے عمرہ بھی کیا تھا. تو گویا کہ ایک حج اور ایک عمرہ کر چکی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو کسی نے حضرت سودا سے عرض کیا، الا تحجین وتعتمرین، آپ حج نہیں کرتی، آپ عمرہ نہیں کرتی جس طرح کہ باقی عورتیں کرتی ہیں. حضرت سودا نے فرمایا، قد حججت واعتمرت، میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے عمرہ بھی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ولیکن اللہ امرنی ان اقر فی بیتی، لیکن اللہ نے مجھے اب حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر میں قرار پکڑ لوں، لہذا میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. گویا کہ نفل حج یا نفل عمرے کے لیے بھی انہوں نے نکلنا گوارا نہیں کیا. مجھے اللہ نے حکم دیا کہ گھر میں ٹھہرو، میں گھر کے اندر ٹھہرتی ہوں. اور پھر راوی کہتے کہ فواللہ ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کبھی اپنے گھر کے دروازے سے نہیں نکلی جب تک کہ ان کا جنازہ نہ نکالا گیا. یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہ مینارہ نور ہے، یہ قابل تقلید زندگی ہے. ان کو چاہیے حضرت سودا کی پیروی کریں. اگر پھر نکلنا پڑے تو کم از کم مردوں کے ساتھ مزاحم نہ ہو. تنگ گلیوں میں، تنگ بازاروں میں مردوں کے قریب قریب جب جا رہی ہوتی ہیں، ان کی کپڑوں پہ لگی خوشبو مردوں کو پہنچ رہی ہوتی ہے، اور مردوں کی جسم پہ لگی خوشبو عورتوں کو پہنچ رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے عورت مرد کی طرف مائل ہو رہی ہوتی ہے، مرد عورت کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاتون اس انداز سے نکلتی ہے
فہی کذا و کذا، وہ بدکار ہے، وہ زانیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ تشریف لے گئی، ان کے ایک باندی تھی، وہ باندی آئی شام کے وقت اور بڑے خوشی سے کہنے لگی آج میں نے اتنے طواف کر لیے، آج میں نے اتنے طواف کر لیے، بڑی خوش تھی کہ مجھے شاباش ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ غضبناک ہو گئی، فرمانے لگی لا آجرک اللہ ہو، لا آجرک اللہ ہو، لا آجرک اللہ ہو، اتزاحمین الرجال، اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے۔ تو نے اگر اتنے طواف کیے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ قریب قریب رہتے ہوئے طواف کیے ہوں گے، تو لہٰذا تجھے اللہ اجر نہ دے۔ تو نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جنازے کے لیے نکلنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، جماعت کی نماز کے لیے نکلنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے نکلنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر ان عبادات کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے تو شاپنگ کے بہانے اور تقریبات کے بہانے اور خامخواہ دوستوں سے اور عزیز و اقارب سے ملاقات کے بہانے نکلنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ معزز خواتین، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی سارے لوگ اسلام میں جو پردے کا حکم دیا گیا ہے اس کو دقیانوسیت سمجھتے ہیں۔ کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے، کئی یہ کہتے ہیں کہ عورت کے اوپر جبر ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے عورت کی شان میں کمی آتی ہے کہ وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک برقعے کے اندر ملبوس رہے، اس سے اس کی شان میں کمی آتی ہے۔ معزز خواتین، ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی چیز کا مستور رہنا، کسی چیز کا پردے میں رہنا، یہ شان میں کمی کا باعث بنتا ہے یا اس سے اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ دنیا کے اندر تو بے شمار کتابیں موجود ہیں، بے حساب تصنیفات موجود ہیں، لیکن تمام تر کتابوں میں سے صرف ایک کتاب کو چھپا کے اور مستور رکھا جاتا ہے جس کو ہم قرآن عظیم الشان کہتے ہیں۔ تو اگر کسی بھی غلاف کے اندر کتاب کو ڈھانپنا اور چھپانا یہ اگر کوئی عیب اور نقص کی بات ہوتی تو قرآن عظیم الشان کو کیوں چھپا کے رکھا جاتا ہے؟ قرآن عظیم الشان تمام کتابوں میں افضل، اس لیے اس کو سب سے زیادہ امتیازی طور پہ غلاف کے اندر مستور رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر خوبصورت خوبصورت محلات موجود ہیں، خوبصورت مکانات موجود ہیں، لیکن عرب سرزمین پہ ایک سادہ قسم کا بنا ہوا ایک کمرہ موجود ہے جس کی عظمت اور جس کے مقام اور مرتبے کے مقابلے میں دنیا کے تمام محلات کی عزت اور مرتبہ ہیچ ہے۔ اس کعبۃ اللہ کو باقاعدہ غلاف پہنایا جاتا ہے، کالا برقع اس کو بھی پہنایا جاتا ہے۔ اگر یہ برقع پہننا کوئی عیب کی بات ہوتی تو بیت اللہ کو کبھی بھی غلاف کے اندر چھپا کے نہ رکھا جاتا۔ معزز خواتین، اگر یہ چھپ کے رہنا اور دوسروں کو اپنے جلوے نہ دکھانا یہ اگر کوئی عیب کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے حسن اور جمال کو چھپا کے نہ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں سے مستور ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ اعزاز ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن اور جمال کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی نگاہوں سے مستور رکھا تھا۔ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور جمال کو لوگوں کے اوپر مکمل طور پہ کھولا نہیں تھا۔ اگر حضور کا حسن اور جمال مستور ہے یہ ان کی شان میں کمی پیدا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات مستور ہے، اس سے اس کی شان میں کمی نہیں آ رہی۔ بیت اللہ کو مستور اور چھپایا ہوا ہے، اس سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ قرآن پاک کو غلاف کے اندر مستور اور چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس سے اس کی شان میں کمی نہیں آ رہی۔ تو کیا ہو گیا مسلمان بہن کو جو کہتے کہ برقعے سے شان میں کمی آ جاتی ہے، اس لباس سے دقیانوسیت ٹپکتی ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں؟ یہ انتہائی کمزوری اور کم ایمان کی دلیل ہے۔ چاہیے بہنوں کو کہ اپنی عزت سمجھیں، اپنے لیے اعزاز سمجھیں کہ وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک برقعے کے اندر مستور رہتی ہیں۔ کبھی اس کے اوپر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استقامت کے ساتھ بندہ بے باکی کے ساتھ شریعت مطہرہ کی اس حکم کو پورا کرے۔ ممکن ہے گھر کے بعض افراد مخالفت کریں،
اور معاشرے کے بعض لوگ اس کو پسند نہ کریں، ممکن ہے کہ گرد پیش کے حالات کی وجہ سے بندے کو پریشانی ہو، لیکن یاد رکھیں ہمارے اسی معاشرے میں، ہمارے اسی ماحول میں مشرقی روایات کے باوجود کتنے لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اسی معاشرے میں رہتے ہوئے مغربی کلچر کو اپنا رہی ہوتی ہیں۔ اگر مسلمان معاشرے میں مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئی بیٹی، مسلمان ماں کی گود میں پلنے والی بیٹی نیم اور یا لباس پہن کے فخر محسوس کرتی ہے اور اس کے چلنے کا انداز اور ہوتا ہے، حسن کے جلوے دکھا دکھا کے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالتی ہے، اس کو شرم نہیں آتی، وہ جھجک محسوس نہیں کرتی، وہ شرماتی نہیں ہے، تو ہم تو اپنے معاشرے کی روایات کے مطابق کام کرتے ہیں، ہم کیوں شرمائیں، ہم کیوں جھجک محسوس کریں، ہم کیوں احساسی کمتری کا شکار ہو جائیں؟ تو مسلمان بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ فخریہ طور پہ پردے کی اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، احساسی کمتری کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے پردہ کرنے سے گھر کے ماحول کے اندر گرما گرمی پیدا ہو جائے، ممکن ہے باپ نہ مانے، ممکن ہے بھائی نہ مانے، ممکن ہے کہ خامند رکاوٹ ڈالے، جو کچھ بھی ہو یہ گھروں کے اندر گرما گرمیاں پہلی بھی چلتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کبھی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے، کبھی اللہ کی رضا کی خاطر بیٹی اپنے باپ کو ناراض کرے تو کیا ہی اچھی بات ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہن اور بھائی کے درمیان تکرار ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ بھائیوں کو چاہیے، باپ کو چاہیے، خامندوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ اور معزز بہنوں، بیٹیوں اور ماں، ہمیں یہ حقیقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اس دشمن نے ہمیں نقصان پہنچانا ہے۔ اس نے ایک نقصان ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کو پہنچایا، بلکہ آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو دو نقصان پہنچائے۔ ایک تو یہ کہ ان کو جنت کے گھر سے نکلوایا، دوسرا یہ کہ ان سے جنتی لباس اتروایا، ایک تو ان سے جنتی لباس اتروایا، ایک یہ کہ ان کو جنت کے گھر سے نکلوایا۔ پروردگار ذوالجلال نے قرآن عظیم الشان میں ہمیں سمجھایا ہے کہ شیطان نے پہلے بھی یہ نقصان پہنچایا ہے، اب بھی شیطان یہ نقصان پہنچائے گا، لہذا شیطان تمہیں اپنے گھر سے باہر نہ نکالے، شیطان تم سے تمہارا لباس نہ اتارے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ تمہیں شیطان دوبارہ مبتلا نہ کرے، اے بہن، شیطان نے پہلے بھی اما حوا علیہ السلام کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، یہ نقصان پہنچایا تھا، ایک تو گھر سے نکالا تھا، دوسرا لباس اتروایا تھا۔ اے بہن، شیطان کا آج بھی وہی مقصد ہے، شیطان آج بھی پورا زور لگا رہا ہے کہ اسی مسئلے کا دوبارہ اعادہ ہو جائے، مسلمان بہن کو گھر سے باہر نکالے، چراغ خانہ ملکہ خانہ کی بجائے اس کو چراغ محفل بنا دے، گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا لباس اتروانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان آج بھی پورا زور لگاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں بندے کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، وہاں ایک نعمت ہمارا یہ لباس بھی ہے۔ یہ لباس یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، میرے نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میں نے تمہاری اوپر لباس اتارا ہے، یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت لباس بھی ہے، اور وہ بیچارے محروم القسمت ہوتے ہیں کہ شیطان ان کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ پورا لباس اترواتا ہے یا آدھا لباس اترواتا ہے یا لباس پہنا تو ہوتا ہے لیکن وہ لباس نہ ہونے کے مترادف ہوتا ہے، یہ انتہائی محروم القسمت مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور حقیقت بیان کروں
آپ توجہ فرمائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جب لوگوں کو پیدا کیا تو کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کو جنتی مزاج عطا کیا ہے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے دنیا میں ان کا مزاج جہنمی ہے۔ بندہ ان کی زندگی کی ترتیب کو دیکھ کے معلوم کر سکتا ہے کہ یہ جنتی مزاج کا حامل ہے، یہ جہنمی مزاج کا حامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو جہنم کی عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ ویسے دیکھا یہ گیا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک الا تجوع فیہ ولا تعری، نہ تو آپ کو جنت میں کبھی بھوک لگے گی، نہ آپ جنت میں کبھی ننگے ہوں گے۔ جنت میں لباس یہ جنت کی مستقل ایک نعمت ہے، جنت میں بھوک نہ لگنا یہ جنت کی مستقل ایک نعمت ہے۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی مزاج دیا ہے وہ اپنے آپ کو مکمل لباس کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں، یہ جنتی مزاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایک جنتی کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ 70,000 پردوں پر مشتمل ہوگا۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں 70,000 پردوں پر مشتمل لباس کتنا ساتر ہوگا، کتنا زبردست جسم کو چھپانے والا ہوگا۔ آج جب بندہ 2 لباس پہن لیتا ہے، شلوار قمیص پہن لیتا ہے، اوپر خاتون برقع پہن لیتی ہے، کتنا کامل سطر اور پردہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 4 پردے ہو جائیں، 5 پردے ہو جائیں تو کتنا زبردست پردے کا اہتمام ہوگا۔ ایک ایک جنتی کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ 70,000 پردوں پر مشتمل ہوگا۔ تو جنت میں باقاعدہ زبردست لباس ہوگا اور سطر والا اور جسم کو ڈھانپنے والا لباس ہوگا، اور جہنم میں لباس نہیں ہوگا، سارے جہنمی ننگے ہوں گے، مادر ذات ننگے ہوں گے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنتی مزاج دیا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کے 1 انچ کپڑے، 1 انچ ٹکڑے کو بھی دوسروں کو دکھا دیں، 1 انچ کپڑا بھی کم نہیں کر سکتے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنمی مزاج دیا ہے ان کی پورے جسم کے اوپر اگر 2-4 انچ کپڑا ہوتا ہے بیچاریاں کوشش کرتی ہیں کسی طریقے سے یہ بھی ہٹ جائے، یہ بھی ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ یہ لباس مختصر سے مختصر ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ آخرکار جسم کے اوپر صرف اور صرف 2-4 انچ کا کپڑا باقی ہوتا ہے، باقی پورا جسم مکمل ننگا ہوتا ہے۔ یہ وہ جہنمی مزاج ہے۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں چہرے کا پردہ نہیں کرتی، سر کے بالوں کو نہیں چھپاتی، یا غیر مردوں کے سامنے بے تحاشا بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہیں، وہ آج فیصلہ کر لیں اپنے دلوں میں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ معزز خواتین، ماں بہنوں بیٹیوں، طالبات معلمات بھی موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے تو ایک اور افسوسناک مسئلے کی تشہیر اور پرچار کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ تو شریعت میں ہے بھی نہیں، چہرے کا پردہ تو لازم بھی نہیں ہے۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، عام طور پہ یہ مسئلہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو منبر اور محراب کے وارث نہیں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مدرسے کے وارث نہیں ہیں، وہ خانقاہ اور مصلی کے وارث نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی چینلوں پہ، مختلف ویب سائٹس پہ اور انٹرنیٹ پہ اپنی زہریلی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کے نام پہ بے دینی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف ڈاکٹر، یہ مختلف اسکالر، یہ مختلف اسپیچر اور یہ مختلف پروفیسر، یہ سارے کے سارے جو آج ٹی وی کے چینلوں پہ ہمیں دین کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا ماں بہنوں سے، اگر تم لوگوں نے دین سیکھنا ہے تو دین ڈاکٹروں سے نہیں سیکھا جا سکتا، دین پروفیسروں سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ ان بیچاروں نے خود دین کہاں سے سیکھا ہے پہلے یہ تو پتہ چل جائے۔ ان بیچاروں نے دین سیکھا ہوتا ہے خود کتابیں پڑھ پڑھ کے، ظاہری بات ہے کہ وہ بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دین اگر ہم نے سیکھنا بھی ہے تو نبی کے سچے وارثوں کی طرف جاؤ۔ نبی کے وارث پروفیسر نہیں ہیں، نبی کے وارث ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ اسکالر نہیں ہیں۔ نبی نے تو فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ علماء جو مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو مسجد کے مصلے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں،
آج بھی اگر ہم صحیح دین سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے دین سیکھیں، ہم ان کے پاس جائیں، ہم ان سے رابطہ کریں. خدارا اسکالروں کا اور ڈاکٹروں کا اور پروفیسروں کا متعارف کرائے گیا یہ اسلام ہمیں جنت کی طرف تو لے جا نہیں سکتا، البتہ جہنم میں ہمیں دھکیل سکتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ٹی وی کے پروگرام سن سن کے کتنے لوگ دیندار بن چکے ہیں؟ مختلف ویب سائٹ پہ دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کو سن سن کے کتنے بے نمازیں بن چکے ہیں، کتنے بے پردہ خواتین پردے والی بن چکی ہیں. یہ تو ممکن ہے کہ ایک مسلمان بہن جو باحیا تھی، پردے کا مکمل اہتمام کرتی تھی، لیکن جب اس نے فرحت ہاشمی کو سننا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ چہرے کا پردہ کھسکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ اب اس نے چہرے کا پردہ کرنا چھوڑ دیا. ڈاکٹر غامدی کو سننا شروع کر دیا تو مکمل با پردہ خاتون ڈاکٹر غامدی کو سن سن کے بے پردہ ہو گئی. پہلے تو مکمل داڑھی تھی، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا تو اس نے داڑھی کٹوانی شروع کر دی، حتیٰ کہ بالکل چھٹی کر دی. پہلے نمازی تھا، لیکن پروفیسروں کو سن سن کے پھر بے نمازی بن گیا. پہلے تو شریعت اور سنت کے مطابق اس کا حلیہ تھا، لیکن جب اس نے ڈاکٹروں کو دیکھا اور دین کے بڑے بڑے دعویداروں کو دیکھا تو سمجھنے لگا کہ شاید یہ حلیہ اور یہ وضاقتہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، لہٰذا ان کی طرح وضاقتہ اختیار کر لی. ان کے پاس دلائل کیا ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ دلائل کی بات تو میں بعد میں کروں گا، اور اپنے دلائل کی بات بھی میں بعد میں کروں گا. میں صرف ایک بات کرتا ہوں، اپنے دل کی درد کی بات کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کو جا رہے تھے تو صحرا میں اگر سامنے سے کوئی قافلہ نہیں آ رہا ہوتا تھا تو ہم اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیتی تھی. جب سامنے سے کوئی قافلہ آتا تو ہم چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیتی تھی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. واقعہ افق میں جب حضرت عائشہ صدیقہ صحرا میں تھی اور صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میری آنکھ کھلی میں نے سب سے پہلا کام یہ کر دیا کہ چہرے کے اوپر میں نے کپڑا ڈالا. پروردگار ذوالجلال نے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا، اے میرے محبوب کے صحابہ، تم تو بڑے نیک اور پاکیزہ نگاہیں رکھنے والے ہو، تمہارے دل کے خیالات و جذبات تو بڑے صاف ستھرے ہیں. دوسری طرف ازواج مطہرات ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی کوئی کھوٹ کوئی میل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں حکم دیتا ہوں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تم نے ازواج مطہرات سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو. یہ جب پردے سے پیچھے سے پوچھنے کا جو حکم دیا ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے. اگر چہرے کا پردہ ضروری نہ ہوتا تو ان کو یہ حکم کیوں دیا جاتا؟ تو معزز خواتین، جس طرح واقعی جسم کو چھپانا ضروری ہے، غیر مردوں کے سامنے چہرے کو چھپانا یہ بھی ضروری ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ چہرے کو چھپانا تو زیادہ ضروری ہے. اصل فساد اور فتور تو چہرے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تو چہرے کو چھپانا ضروری ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا رہی تھی. حضرت علی کو وصیت فرمائی، علی، دو باتیں میں نے کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ جنازہ دن کو نہ اٹھایا جائے، رات کو اٹھایا جائے. جنازہ تو کفن کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، کسی بندے کی نظر نہیں پڑ سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی رات کے وقت اٹھایا جائے، کیونکہ کفن کے اندر اگرچہ بندہ بند ہوتا ہے، جسم کے قد کاٹ کا تو اندازہ ہو جاتا ہے. میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے کفن کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. اور دوسری بات یہ کہ میرے جنازے کے اوپر کھجور کی ٹہنیوں کا جنازہ پوش بنا دیا جائے. میرے جنازے کے اوپر کھجور کی ٹہنیوں کا جنازہ پوش بنا دیا جائے، تاکہ میرے کفن کے اوپر میرے جسم کے قد کاٹ کی طرف بھی کسی کی نظر نہ پہنچ سکے. اب ہماری بہنوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا کی تعلیمات ہیں کہ کفن کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، جسم کے قد کاٹ کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے. دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ کا طریقہ کار ہے کہ فوراً چہرہ چھپا لیا. اور تیسری طرف فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے. اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن فرحت ہاشمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے.
یوم یدعا کل اناس بامامہم، قیامت کے دن سارے لوگوں کو ان کے مقتدا کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا اور ان کے نام سے ان کو اٹھایا جائے گا. تو جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں ان کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، جو امام شافعی کے پیروکار ہیں ان کو امام شافعی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، جو صحابیات میں سے کسی کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہیں انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. لیکن جو بہن غامدی کو سن کے، فرت ہاشمی کو سن کے چہرے کا پردہ چھوڑ دیتی ہیں تو سنیں قیامت کے دن غامدی کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، قیامت کے دن فرت ہاشمی کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا. تو سوچے تو صحیح کہ اس وقت ہمارا کیا بنے گا. چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کا چہرہ فرض ہے، عورت کا چہرہ پردہ ہے، لہذا پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. مگر معزز ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس پردے کے فائدے کیا ہیں؟ اس پردے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ پردے کی وجہ سے دل کی گندگی اور میل کچیل دور جاتی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ جو تمہیں پردے کا حکم دیا گیا ہے، وقرن فی بیوتکن، تمہیں گھروں کے اندر قرار پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں سے میل کچیل کو ختم کر دے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان بہن، مسلمان ماں چاہتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں نیک عمل کرنے والی بن جاؤں، میں گناہوں سے بچنے والی بن جاؤں، لیکن وہ بن نہیں سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل کے اوپر گناہوں کی میل چھڑی ہوئی ہوتی ہے، گناہوں نے دل کو زنگ آلود کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں نیک اعمال کا شوق پیدا نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دل کے اوپر سے گناہوں کا زنگ دھل جائے، میل ختم ہو جائے، دل صاف ستھرا اور اجلا چمکیلا بن جائے، تو اللہ رب العزت نے پردے کے اندر یہ راز بتایا ہے کہ اس سے دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو چاہیے کہ ہم پردے کا اہتمام کریں. اور دوسری بات، پروردگار ذوالجلال نے قرآن عظیم الشان میں سمجھائی ہے کہ پردے کا فائدہ کیا ہے. ذالک ادنی ان یعرفن، مسلمان بہن جب پردہ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس سے عورت پہچانی جاتی ہے کہ مسلمان بہن ہے. یہ پردہ مسلمان بہن کی پہچان ہے اور اسی کے ذریعے سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے. لگتا یہ ہے کہ جہاں پردہ ہے تو وہاں مسلمان ہے، جہاں پردہ ہے وہاں پہ اسلام ہے، جہاں پردہ نہیں ہے وہاں مسلمان بہن نہیں ہے، جہاں پردہ نہیں ہے وہاں اسلام نہیں ہے. تو پردہ یہ پہچان ہے مسلمان خاتون کی. جس طرح دنیا کی مختلف قوموں کی اپنی پہچان ہوتی ہے اور لوگ اپنی پہچان کو ختم نہیں کرتے، پہچان کو نہیں چھوڑتے اور اسی پہچان پہ ان کو فخر ہوتا ہے، ایسی ہی ایک مسلمان بہن کو اپنی اس پہچان کے اوپر فخر ہونا چاہیے. پردہ مسلمان کی پہچان. اور یاد رکھیں یہی پہچان قیامت کے دن کام آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امتیوں کو پہچانوں گا. کس طرح پہچانیں گے؟ جو لوگ سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو جو سجدے والے اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کے اعضاء سارے کے سارے چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا. تو یہ پہچان یہ قیامت کے دن کام آئے گی. تو مسلمان بہن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے تو دنیا میں بھی اس کی پہچان اور آخرت میں بھی اس کی پہچان. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، اسی طرح پہچانیں گے. کما تعیشون تموتون، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو ویسے ہی تمہیں موت آئے گی. وکما تموتون تبعثون، جس طرح تمہیں موت آئے گی تمہیں اسی طرح اٹھایا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ جس طرح با پردہ زندگی گزارتی ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، موت بھی اسی طرح آئے گی اور جس کیفیت میں موت آتی ہے اسی طرح باحیا انداز سے ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. اور جب باحیا انداز سے اٹھایا جائے گا تو یہی حیا کا نور ہی تو ہوگا جو مسلمان بہن کی پیشانی سے پھوٹ رہا ہوگا. حضور پہچان لیں گے یہ میری امتیہ ہے، یہ باحیا خاتون ہے. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ پردے کی وجہ سے یہ پہچانی جائیں گی مسلمان بہن کی پہچان ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں اس پردے کا اور فائدہ بتایا ہے. فلا یؤذین،
کہ اس پردے کے وجہ سے ان کو پھر ایذا نہیں پہنچائی جائے گی. باپردہ خاتون کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا, کوئی چھیڑتا نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے ان لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے جو خود لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں, خود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہیں, تو نوجوان اوباش وہ انہی لڑکیوں کو چھیڑتے رہتے ہیں. فلا یؤذین, قرآن نے فیصلہ سنایا ہے کہ پردے کی بنیاد پہ بیٹیوں کو اور بہنوں کو ایذا نہیں پہنچائی جائے گی. اور اگلی بات حضور پروردگار ذوالجلال نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمائی ہے کہ پردے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. جب کوئی خاتون برقع چہرہ کسی کے سامنے کھولتی نہیں ہے, اپنے پورے جسم کو چھپائے رکھتی ہے, تو شرمگاہ کی حفاظت تو بطریقہ اولا کرتی ہے. لیکن اگر وہ چہرے کا پردہ نہیں کرتی تو خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آخر عزت کی حفاظت بھی اس سے نہیں ہو سکے گی. جو اپنے سر کے دوپٹے کو نہیں سنبھال سکتی تو اپنے عظیم قیمتی اثاثے اور ورثے کو بھی نہیں سنبھال سکتی. بہنوں بیٹیوں, یہ بے حیائی و فحاشی یکدم نہیں آتی, یہ درجہ بدرجہ آتی ہے, یہ تدریجاً آتی ہے. لہذا دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ مسلمان بہن جو غیر مردوں کے سامنے چہرہ کھولنا اپنے لیے موت تصور کیا کرتی تھی, جب ترقی کے راستے پہ چل پڑی تو اس نے شروع میں تو چہرے سے کپڑا ہٹانا شروع کر دیا. پھر چہرہ بے باکی کے ساتھ غیر مردوں کے سامنے کھولتی تھی. کچھ اور ترقی ہو گئی تو سر کا دوپٹہ سرک گیا, دوپٹہ اتر گیا. کچھ اور ترقی ہو گئی تو بازو ہاف ہو گئے, آدھے بازو والی قمیض پہننی شروع کر دی. اور ترقی ہو گئی, یہ کپڑے چھوٹے سے چھوٹے تر ہوتے گئے اور یہ ٹائٹ سے ٹائٹ تر ہوتے گئے, حتیٰ کہ کپڑا اور چھوٹا ہو گیا. پہلے پنڈلیاں نظر آنے لگیں, پھر گھٹنے نظر آنے لگے, پھر رانیں نظر آنے لگی, اوپر سے بازو نظر آنے لگے, پھر گلا کھلا کشادہ بنا دیا تو آدھا سینہ نظر آنے لگا. اور تھوڑی سی ترقی ہو گئی تو کمر اور پیٹ نظر آنے لگا. میری بہنوں, سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, وہ مسلمان بہن جو کبھی غیر مردوں کے سامنے چہرہ کھولنا اپنے لیے موت سمجھا کرتی تھی, تدریجاً یہاں تک پہنچ گئی کہ غیر مردوں کے ساتھ کلبوں میں ڈانس کر رہی ہوتی ہے, مکمل ننگی ہو کے کلبوں کے اندر. یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے. تو ماؤں کو چاہیے, جو مائیں ہوتی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میری بیٹی نے چہرے کا پردہ ہی نہیں کیا تو کیا ہو گیا, وہ یہاں تک نہ سوچیں, بلکہ وہ یہ سوچا کریں کہ بیٹی کی آگے بھی ترقی ہو سکتی ہے, یہ اور آگے بڑھ سکتی ہے تو اور آگے بڑھ سکتی ہے. تو آج کل تو مائیں یہی کہتی ہیں کوئی بات نہیں ہے, اگر وہ چہرے کا پردہ نہیں کرتی تو کم از کم سر پہ دوپٹہ تو رکھتی ہے نا, لباس تو پورا رکھتی ہے. جی ہاں ماں, آج تو تیری بیٹی چہرے سے کپڑا ہٹا چکی ہے, کل اس کے لیے سر سے دوپٹہ اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے, پرسوں اس کے لیے ہاف بازو والی قمیض پہننا کوئی مشکل نہیں ہے, ترسوں اس کا شلوار قمیض چھوڑ کے یہ پینٹ اور یہ پہننا یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو لہذا ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بیٹیوں کو پہلے قدم پہ ہی روکیں, نہیں چہرے سے کپڑا نہیں ہٹانا. جب وہ چہرے سے کپڑا نہیں ہٹائیں گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہاف بازو والی قمیض بھی نہیں پہن سکتی, وہ نیم عریان لباس بھی نہیں پہن سکتی. تو چاہیے کہ ہم اس طریقے سے ان کو روک لیا کریں. یہ چند ایک فائدے ہیں اس پردے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی مسلمان بہن غیر مرد کی طرف دیکھ سکتی ہے لیکن وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نگاہوں کو ہٹا لیتی ہے, اللہ تعالیٰ اس بہن کو ایسا ایمان عطا کر دے گا کہ وہ اس ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اپنے سینے کے اندر محسوس کرے گی. اور بے پردگی کے جو بہت سارے نقصانات ہیں, ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ بے پردہ عورت یہ اللہ تعالیٰ کی ملعون ہوتی ہے, دنیا والوں کی ملعون ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا, اللہ کی لعنت ہے اس مرد کے اوپر جو غیر لڑکیوں کی طرف دیکھتا ہے, اور لعنت ہے اس لڑکی کے اوپر جس کی طرف غیر مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو خود پیش کر رہی ہوتی ہے تاکہ مرد اس کی طرف دیکھیں, تو دیکھنے والے پر بھی لعنت, اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان بہن گھر سے باہر نکلتی ہے اور بے پردہ نکلتی ہے, جتنی دیر وہ گھر سے باہر رہتی ہے واپس آنے تک اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں.
کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتی؟ یہ مشکلات ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ گھر کے اندر بیماریاں کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی لعنتوں کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اور لعنتوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے اوپر بند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر عورت ننگے سر ہوتی ہے اس میں رحمت کی فرشتے اس گھر میں نہیں آتی۔ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کی فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر سے باہر عورت چہرے کا پردہ کیے بغیر نکلتی ہے تو باہر شیاطین گلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آ جاؤ ہمیں اپنا شکار مل گیا۔ شیاطین انتظار میں ہوتے ہیں، جب مسلمان بہن گھر سے بے پردہ نکلتی ہے جنات اور شیاطین اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ جنات اس کے طاق میں ہوتے ہیں، اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، لہذا پھر یہی جنات ہوتے ہیں جو بہنوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی خون کی چھینٹیں پڑتی ہیں، کبھی کپڑوں کو کٹ لگ جاتے ہیں، کبھی ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، کبھی سر کے بال کٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ تمام تر سلوک جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اصل میں بہنیں بیٹیاں خود جنات کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ ایک خدائی سیکورٹی گارڈ متعین کیا ہوا ہے، ایک فرشتہ ہے جو انسان کے ارد گرد پہرا دیتا ہے، وہ انسان کو بچاتا ہے، لیکن یہ فرشتہ بعض اوقات بندے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب تک یہ فرشتہ ساتھ ہوتا ہے جن قریب نہیں آ سکتا، جن کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، لیکن جب یہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے جنات کو اصل کھیل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ فرشتہ کب ہٹتا ہے؟ میں نے پہلے اشارہ کر دیا، جس گھر کے اندر ننگے سر عورت ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں ہوتے، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے فرشتے نہیں ہوتے، جس گھر کے اندر جنبی آدمی ہوتا ہے اور وہ پاک گویا کہ اس کے لیے غسل ممکن ہے وہ غسل نہیں کرتا، یا عورت کے پاکی کے وقت آ چکا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ نہاتی نہیں ہے، ایسی گھر کے اندر فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اب جس گھر میں تصویر ہے وہاں فرشتے نازل نہیں ہوتے، جہاں سکرینوں کے اوپر فرقت جسموں کے تماشے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں وہاں فرشتے کیسے رہیں گے؟ جب فرشتے نہیں ہوتے تو جنات کو کھل کے کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے، پھر وہ تنگ کرتے رہتے ہیں، چھیڑتے رہتے ہیں۔ جس طرح نوجوان لڑکے چاہتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو چھیڑیں، ان کے ساتھ چمٹیں، اس طرح نوجوان جنات بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کو چھیڑتے رہیں تو پریشان کرتے ہیں۔ کبھی خون کی چھینٹیں، کبھی کپڑوں کو کٹ لگ جاتے ہیں، کبھی پانی اس کے اوپر گر رہا ہوتا ہے، کبھی بال کٹ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اگلی بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ تو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے اوپر جو زمین کی گواہی ہوتی ہے وہ صرف ایک ٹکڑے کی گواہی ہوگی۔ زمین باقاعدہ قیامت کے دن گواہی دے گی، ایک ٹکڑے کی گواہی۔ ایک بندہ خدا نخواستہ زنا کرتا ہے تو جہاں پہ زنا کیا ہے تو اتنا وہی ٹکڑا گواہی دے گا۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے تو جس ٹکڑے پہ شراب پی ہے وہی ٹکڑا ہی گواہی دے گا۔ لیکن میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں جب گھروں سے بے پردہ نکلتی ہیں، جہاں جہاں ان کے قدم لگتے ہیں زمین کے وہ تمام ٹکڑے ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور جس کے خلاف اتنے زیادہ گواہ ہوں گے اس بیچارے کا بنے گا کیا؟ جہاں جہاں قدم رکھتی ہیں وہ ٹکڑا اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ اور میں عرض کروں کہ شراب پینے والے تو محدود وقت تک گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جو بہنیں بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں تو گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3-4 گھنٹے جو باہر گزارتی ہیں وہ سارا کے سارا وقت گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور اگلی بات جو زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں اپنے حسن کے جلوے مردوں کو دکھاتی ہیں، مرد ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نقصان لڑکیوں کا بھی ہو رہا ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مردوں کا نقصان سنگل ہوتا ہے، عورتوں کا نقصان ڈبل ہوتا ہے۔ مردوں کا گناہ 1 گنا ہوتا ہے، عورتوں کا گناہ 2 گنا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عورت خود مردوں کی طرف دیکھتی ہے، یہ 1 گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنا آپ دکھا کے مردوں کو گناہ کے اندر ملوث کرتی ہے، یہ دوسرا گناہ ہے۔ تو عورت کو دوہرا گناہ ملے گا اور مرد کو تو 1 گنا گناہ ملے گا۔ تو بہن آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آنکھیں تو مرد ٹھنڈی کر رہے ہیں، محظوظ تو مرد ہو رہے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو دوہرے گناہ کا مستحق بنا رہی ہیں؟
آپ کی آنکھیں کب کھلیں گی, آپ کو ہوش کب آئے گا. یہ میری وصیت ہے, یہ میری نصیحت ہے طالبات و معلمات سے. وہ تو ماشاءاللہ ویسے بھی پردہ کرتی ہوں گی, لیکن اگر باہر سے کچھ خواتین آئی ہیں وہ پردہ کرتی ہیں لیکن غفلت برتتی رہتی ہیں, کبھی پورا کر لیا کبھی آدھا ادھورا کر لیا. نہیں, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو مکمل ملبوس رکھیں, پردے کا اہتمام کریں. یاد رکھیں ہم نے بہت ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہے, بہت ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگیوں میں تبدیلی لائیں, زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں, ہم اب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے آج اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے. آج تھوڑا سا اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کو منانے کی ضرورت ہے, اللہ کے سامنے 2-4 قطرے گرانے کی ضرورت ہے. آج ہم بہت تھوڑی محنت کے ساتھ بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, لیکن قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے 1000 سال تک تو وہ آنسو بہاتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ التفات بھی نہیں فرمائیں گے. پھر 1000 سال تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا رہے گا, پھر بھی اللہ تعالیٰ التفات نہیں فرمائیں گے. وہ کہیں گے یا رب یا رب, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے پروردگار. اللہ تعالیٰ التفات نہیں فرمائیں گے. 1000 سال تک ان کی آنکھیں بالکل خشک جائیں گی, رو رو کے بالکل سوکھ جائیں گی, بینائی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پھر بھی التفات نہیں فرمائے گا. 3000 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, ذلیل ہو جاؤ جہنم کے اندر, میرے سے بات بھی نہیں کرنی. 3000 سال تک تو یہ لوگ روتے رہیں گے, 3000 سال کے بعد اللہ فرمائیں گے میرے سے بات نہیں کرنی, چپ کرو, تم ذلیل ہو جاؤ. تو آخرت میں ہمارا یہ انجام ہونا ہے. تو آج دنیا میں تو اللہ ہمارے انتظار میں ہے. میرا کون سا بندہ ایسا ہے جو میری طرف قدم بڑھائے تاکہ میری رحمتیں اس کا استقبال کریں. بہلول دانا ایک آدمی گزرا ہے جو مجذوب تھا, لوگ تو اس کو دیوانہ کہتے تھے, جبکہ وہ تھا بڑا دانا. ایک مرتبہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑا فکر مند غمگین تھا. کسی نے کہا بہلول کیا ہو گیا, آپ بازار میں بڑے غمگین اور فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے لگے کیا کروں, اللہ اور بندوں کے درمیان سلوک کی کوشش کر رہا تھا, اللہ اور بندوں کے درمیان سلوک کی کوشش کر رہا تھا. اچھا پھر سلوک ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ جواب دیا کہ اللہ تو صلح کرنے پہ راضی ہے لیکن بندے نہیں مان رہے, بندے نہیں مان رہے. چند دنوں کے بعد بہلول دانا کو قبرستان میں دیکھا گیا, بڑا مغموم اور پریشان تھا. کسی نے پوچھا بہلول بڑا مغموم اور پریشان ہے, وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا ان بندوں اور اللہ کے درمیان سلو کی کوشش کر رہا تھا. اچھا پھر سلو ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ سلو نہیں ہوئی. پوچھا کیوں نہیں ہوئی؟ جواب دیا کہ بندے تو سلو کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا, اللہ نہیں مان رہا. آج اللہ کو منانے کی ضرورت ہے, اللہ کے سامنے 2 قطرے گرانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ یہ قیامت کے دن زمین و آسمان سے زیادہ بھاری ثابت ہوگا. آج اس بات کی ضرورت ہے ہم رو رو کے اللہ کو منائیں, رو رو کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہم نے اگر جو بھی زندگی گزاری ہے گناہوں سے بھری ہوئی گزاری ہے, ہمیں یاد ہے یا ہم بھول گئے ہیں؟ اعمال نامے کے اندر تو وہ گناہ محفوظ ہیں, ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. فرشتہ ان گناہوں کو یاد رکھتا ہے, اور جب قیامت کا دن ہوگا مجرمین کے ہاتھ میں اعمال نامے آئیں گے, وہ جب اپنے اعمال ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں گے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ کہیں گے مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے, سارے گناہوں کو اس نے محفوظ کر رکھا ہے. جی ہاں اعمال نامے کے اندر سارے گناہ محفوظ ہوتے ہیں. آج تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں گناہ کرتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں دین کے اندر اتنی سختی نہیں ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے, کسی کو اس بارے میں انکار نہیں ہے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا, قیامت کے دن کے لیے اللہ رب العزت نے جو نام اپنے لیے متعین کیا ہے وہ غفور اور رحیم کا نام نہیں ہے, وہ غفار اور ستار کا نام نہیں ہے, وہ
قہار کا نام ہے. اللہ رب العزت قیامت کے دن حشر کے میدان میں اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم. دنیا میں بڑے بننے والوں، زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے چلنے والوں، زمین کے اوپر خدائی کے دعوے کرنے والوں، لمن الملک اليوم. آج بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں تم بادشاہی کے دعوے کرتے تھے، گھر کے اندر تو میری مرضی چلے گی، یہاں تو میرے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا. ہر بندہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے. فرماتے ہیں بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ پوری انسانیت میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو سر اٹھا کے کہہ سکے کہ آپ کے لیے بادشاہی ہے. اتنا بھی کوئی کہنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ، آج بادشاہی اللہ کی ہے. کون سا اللہ؟ الواحد، جو ایک ہے، القہار، اگر وہ قہر کرنے والا ہے تو قیامت کے دن کے لیے اللہ رب العزت نے قہار نام تجویز کیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے ہم اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کے اوپر فریفتہ ہونے کی بجائے اللہ رب العزت کی شانی بے نیازی سے ہمیں ڈرنا چاہیے. جس کے اوپر بے نیازی کی نظر پڑ گئی، بلعم باعور جس نے 400 سال عبادت کی تھی، زمین کے اوپر زبردست سجدے کیے تھے، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا دیا. قرآن عظیم الشان میں وہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. بندے کا دل ہل جاتا ہے، گھبراہٹ سے کانپ اٹھتا ہے. اللہ تو اتنا بے نیاز ہے، تو اتنا صمد ہے کہ جس بندے نے 400 سال عبادت کی تو نے اس کا کیا حشر کر دیا. فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے جو 400 سال عبادت کریں، اللہ ناراض ہو جائے، کتے کی طرح اس کی شکل بن جاتی ہے، عبرت کا نشان بن جاتا ہے. ہمارے پاس تو ویسے بھی اعمال تھوڑے ہیں، 2-4 سال ہم نے گزارے ہیں، وہ بھی ہم نے اپنے گناہوں میں گزارے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ بے نیازی پہ اترتا ہے. یہ پڑھنا پڑھانا بھی کام نہیں دیتا، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم اور علم بھی کام نہیں دیتا، یہ ذکر اذکار اور مراقبے بھی کام نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ پھر اپنی بے نیازی دکھاتا رہتا ہے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، یہ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے محدث بھی تھے اور وقت کے بڑے صوفی شیخ بھی تھے. ایک ہی وقت میں مدرسے میں ہزاروں شاگردوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے اور اسی وقت میں مدرسے کے اندر، خانقاہ کے اندر ہزاروں مریدین کی تربیت کیا کرتے تھے. اس طریقے سے وہ دن رات دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. دن کے وقت قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی، رات کے وقت لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حج پہ جانے کا ارادہ کر لیا، مریدین کی ایک بڑی جماعت حج پہ جانے کے لیے تیار ہو گئی، شاگردوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی روانہ ہوگی. چلتے رہے، سفر طے کرتے رہے. قریب عیسائیوں کی ایک بستی تھی، اس بستی سے یہ لوگ گزر رہے تھے. بستی کے قریب راستے کے کنارے پہ ایک کنواں تھا. بستی سے ایک لڑکی پانی بھرنے کے لیے کنویں پر پہنچ گئی تھی. حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کی نظر جب اس لڑکی کے اوپر پڑ گئی، دل میں محبت پیدا ہو گئی اور اپنے سینے کو سب کچھ سے خالی محسوس کر لیا. وہیں پہ بیٹھ گئے. مریدین اور شاگرد کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے. کافی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا، بھائی جس بندے نے حدیث کا علم حاصل کرنا ہے وہ میرے سے چلا جائے دوسرے محدثین کے پاس، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جنہوں نے باطنی فیض مجھ سے حاصل کرنا ہے وہ کسی اور شیخ کی طرف چلا جائے، میرے پاس کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا. کافی دیر انتظار کے بعد مریدین اور شاگرد مایوس ہو کے واپس لوٹ گئے. یہ لوگ تو واپس چلے گئے. حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ وہیں بیٹھے رہے. بعد میں سوچا کہ جس کی خاطر سب کچھ سے ہاتھ دھو بیٹا ہوں، کم از کم اس کو تو حاصل کرنے کی کوشش کر لوں. بستے میں پہنچ گئے. لوگوں سے پوچھا، یہاں ایک لڑکی پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، کپڑے یوں تھے اور وضاحت ایسی تھی. لوگوں نے بتا دیا کہ فلاں گھر کی ہے. یہ اسی گھر میں پہنچ گئے. گھر کے مالک سے ملاقات ہو گئی اور ان سے کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں، یہاں سے میں نے آگے کا سفر کرنا ہے.
چند دن میں نے آپ کی بستی میں ٹہرنا ہے، اگر آپ مجھے اپنے گھر مہمان بنا دیں تو آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو مہمان بناتا ہوں۔ 1-2 دن کے بعد انہوں نے اگلی بات پیش کر دی کہ میرا ارادہ بن گیا کہ میں یہاں پہ 2 سال گزار دوں، اکیلے ہوں، تنہا ہوں، مجھے رشتے کی ضرورت ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی رشتہ ہے اور آپ مجھے دے دیں آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ اس بندے نے کہا بات تو آپ اچھی کر رہے ہیں، لیکن آپ وضع قطع سے مسلمان لگ رہے ہیں، جبکہ ہم تو عیسائی لوگ ہیں، عیسائی لوگ مسلمانوں کو رشتے نہیں دیتے۔ اگر آپ نے رشتہ لینا ہی ہے، ایک تو آپ کو عیسائیت قبول کرنی پڑے گی، اور دوسری بات یہ کہ 1 سال تک ہماری سوروں کا ریوڑ چڑھانا پڑے گا، ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی آپ عیسائی بن چکے ہیں، پھر آپ کو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں گے۔ یہ اتنے ان کی محبت میں پاگل بنے ہوئے تھے، دونوں شرطیں قبول کر لیں، منظور کر لیں، اور سور چرانے شروع کر دیے۔ چراتے رہے 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اپنے شیخ کی یاد نے ستایا، رونا شروع کر دیا، اللہ میرے شیخ کس حال میں ہوں گے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ گھر سے نکل پڑے اور اسی بستی کی طرف چل پڑے۔ کافی دن سفر کرنے کے بعد بستی میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کچھ مہینے پہلے ایک بزرگ یہاں سے گزر رہے تھے، ایسا جبہ پہنا ہوا تھا، پگڑی باندھی ہوئی تھی، یہاں سے گزر رہے تھے، کسی کو اس کے بارے میں کوئی اتا پتا معلوم ہو؟ لوگوں نے کہا کہ جنگل میں جا کے دیکھ لو، کہیں وہ جانور چرا رہا ہوگا۔ حیران پریشان کہ ہزاروں مریدین کے شیخ، ہزاروں شاگردوں کی استاد، وہ جانور چلا رہا ہوگا، لہذا اپنے شیخ سے ملنے کے لیے بستی سے جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں ڈھونڈتے رہے، ایک جگہ پہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سوروں کا ریوڑ چر رہا ہے۔ سوروں کے ریوڑ کے درمیان لمبے قد کا نورانی شخصیت کا ایک بندہ، پگڑی باندھے، جبہ پہنے ہوئے، عصا ہاتھ میں لے کے سوروں کے ریوڑ کو چرا رہے ہیں۔ قریب دیکھا، ان کے اپنے شیخ عبداللہ اندوسی رحمت اللہ علیہ تھے۔ دل پہ چوٹ لگی، اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ وہ جبہ جو کبھی میرے شیخ یہ حدیث کا درس دینے کے لیے پہنا کرتے تھے، آج وہی جبہ پہنے ہوئے سوروں کا ریوڑ چرا رہے ہیں۔ یہ وہی جبہ جو کبھی میرے شیخ جمعے کے خطبے کے لیے، وہی پگڑی جو کبھی میرے شیخ جمعے کے خطبے کے لیے سر پہ باندھا کرتے تھے، آج وہی پگڑی باندھی ہوئی ہے اور سوروں کا ریوڑ چرا رہے ہیں۔ اللہ یہ عصا تو کبھی کبھار میرے شیخ جمعے کے خطبے کے دوران ہاتھ میں پکڑا کرتے تھے، آج اسی عصا کے ساتھ سوروں کو ہانک رہے ہیں۔ اللہ تو کتنا بے نیاز ذات ہے۔ اپنے استاد کے قریب پہنچ گئے، شیخ کے قریب پہنچ گئے۔ شبلی رحمت اللہ علیہ نے شیخ کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حیران پریشان، اللہ میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں۔ اور قریب گئے، شیخ مرید کی طرف دیکھ رہا ہے، مرید شیخ کی طرف دیکھ رہا ہے، دونوں کی بے بسی کا عالم ہے، دونوں بے بسی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف رحم دلانہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آخر مرید نے پوچھا، حضرت آپ تو قرآن پاک کے مکمل حافظ تھے، کیا اب بھی آپ کو قرآن یاد ہے؟ استاد نے جواب دیا، شیخ نے جواب دیا، نہیں میں تو پورا قرآن بھول گیا ہوں، صرف ایک آیت مجھے یاد ہے، فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ مرید نے پوچھا، حضرت آپ تو لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، اب بھی آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ رونے لگے، فرمایا میں ساری حدیثیں بھول گیا ہوں، صرف ایک حدیث مجھے یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر کے رکھ دو۔ مقصد یہ تھا کہ میں تو سب کچھ سے ہاتھ دھو بیٹا ہوں، میرے ہاتھ سے تو دین بھی نکل گیا ہے، قرآن و حدیث تو پہلے سے نکل چکے ہیں۔ بڑے مرید پریشان تھے،
تھے. مرید آگے قریب گئے, شیخ کے ساتھ لپٹ گئے. شیخ بھی کافی دیر تک روتے رہے, مرید بھی کافی دیر تک روتے رہے. حضرت عبداللہ انسی رحمت اللہ علیہ نے آخر آسمان کی طرف دیکھا, اللہ غلطی تو میری اتنی نہیں تھی, میں تو آپ سے یہ توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے. تاہم بے بسی تھی. کافی دیر رونے کے بعد مرید نے واپس جانے کی اجازت مانگی. شیخ نے آنکھوں کے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ مرید کو رخصت کیا. مرید واپس چلتے رہے, آنسو بہاتے رہے. اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو گیا. مرید کیا دیکھتے ہیں, سامنے ایک نہر بہ رہی ہے. ایک نہر سے ایک آدمی نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے باہر کو آیا. قریب گئے تو ان کے اپنے شیخ تھے. شیخ کے ساتھ دوبارہ لپٹ گئے. اب یہ خوشی کا رونا تھا. کافی دیر تک مرید اور شیخ روتے رہے. بعد میں مرید نے پوچھا, حضرت کیا مسئلہ بنا تھا, ایسا کیوں ہو گیا؟ شیخ نے جواب دیا, جب میں عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا صلیب لگا ہوا ہے. عیسائی چونکہ صلیب کو پوجتے ہیں, میں نے کہا عیسائی کتنے پاگل ہوتے ہیں, صلیب کی عبادت کرتے ہیں, ان میں اتنی عقل بھی نہیں ہے. بس میں نے یہ بات دل میں سوچی. اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ گئی کہ عبداللہ اگر تو راہ ہدایت پہ ہے, تیرا اپنا کمال تو نہیں ہے, میں ایک لمحے کے لیے تجھے تیرے نفس کے حوالے کر دیتا ہوں, پھر پتہ چل جائے گا کہ تو کتنا بڑا دیندار ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بے نیازی دکھانی تھی. ماں بہنوں بیٹیوں, اعمال کے اوپر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, علم کے اوپر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. ہم آنسوؤں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, ہم اپنی عبادات کے ذریعے سے راضی نہیں کر سکتے. ہماری عبادات رب ذوالجلال کی عظمت کے پردوں سے پیچھے رہ جاتی ہیں. ہم اپنے علم کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے, عاجزی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, آنسوؤں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے, ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام خواتین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں, پھر اس کے بعد دعا کریں گے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنے سروں کو جھکا لیں. یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں, میرے دل میں سما رہے ہیں, میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا وہ حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا وہ حرص والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا، دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر، دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجیے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ ہمارے علم و عمل میں، صحت رزق میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں برکتیں نازل فرما، قدم قدم پہ اپنی برکتیں شامل حال فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما. کریم پروردگار، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما. کریم آقا، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما. اللہ ہمارے وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. کریم آقا، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں، تو اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے. میرے مولا، پسند کے مطابق بنا دیجئے. کریم پروردگار، عرصہ ہوا تجھے منانے کے لیے، تجھے پانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، تیرے طرف قریب آنے کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اللہ لیکن کیا کریں، ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے. ہم آگے کی طرف کوشش کرتے ہیں، شیطان ہمیں پیچھے کی طرف دھکیلتا رہتا ہے. کریم آقا، سال ہر سال گزر گئے، شیطان نے ہمیں تھکا دیا ہے، اللہ نفس نے ہمیں تھکا دیا ہے. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، ابو سے کہتے ابو مجھے اٹھا لیجئے، مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا. کریم آقا، ہم بھی مزید تھک چکے ہیں، شیطان نے ہمیں تھکا دیا ہے. اپنی رحمتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنا قریبی بنا دیجئے، اللہ اپنا قریبی بنا دیجئے، اللہ اپنا قریبی بنا دیجئے. کریم پروردگار، کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی، لیکن ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے. ہم ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما، رات کے آخری پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما. کریم آقا، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں کی محبت نصیب فرما. ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بنا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ ہمیں سنت کے نور سے منور فرما، اللہ سنت کے نور سے منور فرما. کریم پروردگار، ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب کی زیارت نہ کر سکے. ہم دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما. اللہ ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس دنیا میں اللہ خواب میں تو حضور کی زیارت بار بار نصیب فرما، اللہ بار بار حضور کی زیارت نصیب فرما. کریم پروردگار، وہ تیرے کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کوئی صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہوتا ہے. اللہ بندوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اسباب کا انتظام فرما دیجئے. ہمیں زندگی میں بار بار حرمین کی زیارت اور حاضری نصیب فرما دیجئے، بار بار نصیب فرما دیجئے. اللہ بار بار نصیب فرما دیجئے. کریم پروردگار، تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم پروردگار تیرے رحیمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ. اللہ
تجھے اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے. قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں. اللہ تو دکھا دیجئے تو کیسے رحیم و کریم ہے. ہمارے گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے. اللہ رحمتوں کا مظاہرہ فرما، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ یہاں پہ جتنی خواتین موجود ہیں، طالبات معلمات موجود ہیں، یا جتنے مرد موجود ہیں، اے کریم آقا سب کے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے، سب کے دلوں میں محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے. ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے، اپنا مستانہ بنا دیجئے. اللہ غیر سے بیگانہ بنا دیجئے. اللہ تیری نیم نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ تیری ایک نگاہ سے ہمارا کام بن جائے گا، ہماری بگڑی بنا دیجئے. کریم پروردگار بشر حافی جو دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست ہے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا. جب تیری محبت کی نظر پڑتی ہے شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے کہاں تک پہنچاتا ہے. ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے، تجھے منانے کے لیے تیرے گھر میں جمع ہو چکے ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. وہ فضیل ابن عیاض جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا. اللہ وہ عمر جو تیرے محبوب کی قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی، اللہ تو نے ان کو مراد مصطفیٰ بنا دیا. ہم تو ہدایت کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے. کریم پروردگار دنیا کا بھیک مانگنے والا ایک در سے خالی ہاتھ چلا جائے اس کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں، اگلے در پہ چلا جائے گا. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اللہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے. اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے جس سے ہم مانگے، تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے جس کے سامنے ہم سر جھکائیں. تو ہمارا رب ہے، تجھ سے ہم مانگ رہے ہیں، تو ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے. کریم پروردگار حاضرین مرد ہیں یا خواتین ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما. جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا نصیب فرما. جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. سب کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما. کریم پروردگار سب کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما. میرے مولا جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما. جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما. اے بے کسوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار سب خواتین سب مردوں کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے رشتے نہیں آتے، والدین کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے. اللہ وہ کسی کو دل کا حال بھی نہیں بتا سکتے، وہ کس کو دل کے ٹکڑے سنائیں، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں. اللہ دلوں کے بھید تو ہی جانتا ہے. جن جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو ختم فرما. رزق کی تنگی ہے تنگیوں کو دور فرما. حلال اور فراخ رزق نصیب فرما. اللہ ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا. اللہ ان حضرات نے جس محبت اور خلوص سے ہمیں یہاں بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی محبت نصیب فرما. ہمیں خوش کیا تو ان کو خوشیاں عطا فرما. ان کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما. ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ترقی میں جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دفع دور فرما. یہ حضرات جو انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے ہیں اپنی مدد شامل حال فرما. قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما. زندگی میں کبھی بھی ان کو بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی اللہ ان کو بے آسرا نہ فرما. اللہ جتنی طالبات پڑھ رہی ہیں معلمات پڑھا رہی ہیں ان کو اپنی مقربین بندیوں میں شامل فرما. علم نافع نصیب فرما. اللہ علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار عطا فرما. اللہ بے داغ جوانیاں نصیب فرما. عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما. اللہ ان طالبات و معلمات کو والدین کے لیے ادارے کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے نیک نامی کا باعث بنا، بدنامی کا باعث نہ بنا. اللہ دین کے دامن پہ داغ بننے سے محفوظ فرما. دین کے دامن پہ دھبا نہ بنا. کریم آقا دین کی بدنامی کا باعث نہ بنا. ان طالبات و معلمات کے مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا. مستقبل میں قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما. صحت کے مسائل کو حل فرما. اللہ اور پریشانیاں ختم فرما. ان کے لیے پڑھنا پڑھانا
آسان فرما. کریم پروردگار سکون اور عافیت کے ساتھ دین پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کو ناقدروں کے حوالے نہ فرما, برے ماحول کے حوالے نہ فرما, نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. مستقبل میں پرسکون زندگی عطا فرما. اللہ سکون کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی میں کبھی بھی اللہ ان کو بے آسرا نہ فرما, کبھی بھی ان کو بے سہارا نہ فرما. میرے مولا اپنی حفاظت میں جگہ نصیب فرما, بری نظر سے محفوظ فرما, برے اثرات سے محفوظ فرما, بری مخلوقات سے محفوظ فرما. کریم پروردگار امتحانات سر پہ آ رہے ہیں, امتحانات میں کامیابیاں نصیب فرما, اعلیٰ درجوں کے ساتھ اللہ کامیابیاں نصیب فرما. اب اس وقت جو امتحان کی تیاریاں کر رہی ہیں اللہ اس میں بھی ان کی رہنمائی فرما, ان کی رہنمائی فرما, اپنی مدد شامل حال فرما, بیماریوں سے محفوظ فرما, ذہنی پریشانیوں سے محفوظ فرما, سکون کے ساتھ امتحان کی تیاری کے مواقع عطا فرما اور تیاری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر ان کی محنتوں سے بڑھ کے ان کو اجر اور بدلہ عطا فرما. اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے ادارے کے لیے نیک نامی کا باعث بنا. کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.